وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ آ رہی ہے کلائمیکس، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ پھر ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اب یہاں وہ کلیئر بھی ہو گیا، صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیک لوگوں کے راستوں پر چلا، نیک لوگوں کا راستہ کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے دیا، اس پر جو چلے گا وہ فالوور ہوگا۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، آگے کوئی چیز نہیں ہے تیسری۔ اجماع کو حجت ماننا، اللہ رسول کو ماننا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا صحیح حدیث ہے المستدرک للحاکم میں کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، امت کا اجماع حجت ہے، چاہے صحابہ کا ہو چاہے آج ہو جائے، قیامت تک کے لیے حجت ہے اجماع امت کا۔ پوری امت نہیں کبھی گمراہ ہوگی جب ایک معاملے میں کٹھی ہوگی، جس طرح قادیانیوں پر امت کا اجماع ہوا کہ وہ کافر ہے۔ تو جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، مِنَ النَّبِيِّينَ۔ کون لوگ ہوں گے وہ؟ یہ اب صراط الذین انعمت علیہم کا پھول جو ہے یہاں پر کھل رہا ہے۔ کون کون لوگ ہیں؟ من النبیین، نبیوں میں سے تمام انبیاء کرام، والصدیقین، اور صدیقین، یہ ولایت کا اونچا ترین درجہ، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقین میں سے ہیں، والشہداء والصالحین، اور شہید اور نیک لوگ۔ شہداء کون ہوتے ہیں؟ شہید کون ہوتا ہے؟ شہید کہتے ہیں گواہی دینے والے کو، جو گواہی دیتا ہے، جو بھی کتاب و سنت کی دعوت کر رہا ہے وہ شہید ہے۔ لیکن اس کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی جان لٹا کر گواہی دے دے کہ میں اپنے نظریے پر اتنا پکا ہوں کہ میں اپنی جان اس نظریے کے لیے دے کر اس بات پر گواہ کر رہا ہوں تمہیں کہ میں نے اللہ کے لیے جان دی ہے، کہ میں اللہ کو حق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ تو شہید کا مطلب گواہ۔ تو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے وہ اعلیٰ ترین شہید ہوتا ہے۔ ویسے جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا وہ شہید ہے۔ ہم پہلے بھی اس پر بتا چکے ہوں قرآن پاک سے کہ یہ امت جو ہے وہ شہید بنائی گئی، یہ شہید امت ہے، پوری امت علی الناس، سارے لوگوں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہے۔ والصالحین، اور نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔ ذالک الفضل اللہ، یہ ہے اللہ کا خاص فضل، فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے خاص فضل، وکفا باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا۔ تو یہ اب قرآن پاک اب بند کر دیجئے، باقی جو تھوڑا ٹائم بچ گیا ہے اس میں اسی آیت پر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیجئے کہ اطاعت رسول کیا ہے اور محبت رسول کیا ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت کیا ہے، کیونکہ اس معاملے میں دونوں طرف پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے، اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اطاعت پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ اطاعت ہی اطاعت ہونی چاہیے، اور محبت والی جو روحانی چاشنی ہے اس سے انہوں نے کنارہ کشی کی ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں۔ اہل سنت کا منہج اس کے درمیان میں، اہل سنت فرقہ نہیں، منہج، اہل سنت منہج وہ درمیان میں ہے، اعتدال پر ہے، کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں۔ اور اس پہ میں وہ آیت جو سورہ الذاریات کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 49، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے تاکہ تم اس پر غور و تفکر کرو۔ اس آیت کے تحت آپ اگر غور کریں گے تو کافی چیز، انسانوں اور جانوروں کے تو جوڑے ہیں، باقی بھی چیز جوڑوں کی شکل میں، علم اور عمل یہ جوڑا ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ خالی علم بھی کسی کام کا نہیں، خالی عمل بھی کسی کام کا نہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت بھی کرنی ہے، برائی سے روکنا بھی، یہ بھی جوڑا ہے۔ اسی طریقے سے محبت بھی ضروری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ضروری، یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ تو یہ جوڑوں کی شکل میں ساری کتاب اور سنت، یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ دو انڈیپینڈنٹ سورس ہیں، کتاب بھی اور سنت بھی، اور سنت وہ ہوگی جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہوگی، ورنہ ہر بندہ اپنی مرضی سے سنتے بناتے پھر رہے ہیں آج کل لوگ، صحیح حدیث سے جو ڈرائیو ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمائی ہیں۔
تو یہاں بھی یاد رکھیں کہ محبت اور اطاعت یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ضروری ہیں، کسی ایک چیز سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورہ توبہ کے اندر، آیت نمبر 24، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں اور فرمایا کہ یہ 8 وہ دنیا کی چیزیں ساری، تمہارے کاروبار، تمہارے کھیت، تمہارے جانور، تمہارے یہ ہیرے جواہرات جو تم نے جوڑ رکھے ہیں، یہ تمام چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ بہتر یہ لگتے ہیں، ان کی طرف تمہارا زیادہ جھکاؤ ہے، تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو محبت بہت ضروری ہے، محبت بھی ضروری ہے، اطاعت بھی ضروری ہے۔ تو اب یہ ڈیفینیشن سمجھ لے جائے، عبادت جو ہے یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت۔ محبت الہی پلس اطاعت الہی از اکول ٹو عبادت۔ اور اتباع رسول یہ بھی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، محبت رسول اور اطاعت رسول۔ اور قرآن میں کیٹاگوریکل مینشن ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، دل سے محبت رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہے۔ تو محبت اطاعت یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، تب ہوگی اتباع۔ اور اس کا جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی مثال عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کھول کے دیکھیں، سفر حج کے دوران جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری بٹھائی تھی، کہیں بیٹھ کے کھانا کھایا تھا یا پیشاب کیا تھا، اگلی دفعہ جب اکیلے جاتے تھے جب بھی انہی جگہوں پر رکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا، حکم فرمایا ہوتا تو اطاعت ہوتی، حکم نہیں فرمایا، یہ محبت تھی تو خود چیزیں خود بخود اڈاپٹ۔ لہذا یہ جھگڑے اب ختم ہو جائیں گے۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی ننگے سر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، بھائی یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپ کے نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی بھی استعمال فرماتے تھے، ٹوپی بھی استعمال فرماتے تھے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وسعت نہیں تھی تو آپ نے ایک چادر میں بھی نماز پڑھی ہے۔ اگر ہمیں اللہ نے وسعت دی ہے تو ہمیں سر ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو یہ محبت میں جب آئیں گے پھر سارا کچھ کرتے چلے جائیں گے۔ تو محبت پلس اطاعت یہ دونوں چیزیں پیرلل میں چلیں گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، عبداللہ نامی ایک صحابی تھے، شراب عادتاً پیتے تھے، کوڑے لگائے گئے، کچھ صحابہ کے منہ سے نکل گیا اس پہ لعنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور یہ شراب پیتا اور پھر اس کو کوڑے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس پر لعنت نہ کرو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت بہت بڑی دولت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس دوران اگر کسی سے کوئی کوتاہی بھی ہو جائے اس پر لعنت نہیں کی جائے گی۔ اس سے کوئی یہ رزلٹ نہ نکال دے کہ آپ شراب پینا شروع کر دیں محبت رسول میں، ان کی گواہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے، ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ان کی پتہ نہیں وہ محبت کتنی غالب تھی کہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ ہمارے پاس اس طرح کی محبت ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت سے منع فرمایا کہ لعنت تو کسی پہ بھی نہیں کرنی۔ اب یزید سے مجھے سخت ویر ہے لیکن میں اس پہ لعنت کا بھی قائل نہیں ہوں۔ وہ کلمہ گو جو مسلمان ہے اللہ خود جواب دے، لعنت نہیں کسی پر کرے گا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں کتاب الشروع چیپٹر میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان آپ سے ان کا مبارک پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے جسم پر مان لیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا بلغم شریف بھی کسی صحابی کے ہاتھ پہ آتا تھا اور کسی کو نہیں ملتا تھا وہ وہاں سے لے کے مان لیتا تھا اپنے جسم پر، اتنا احترام۔ لیکن جہاں چیز توحید سے ٹکرائی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع فرما دیا۔ وہ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، ایک صحابی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک شہر، نجدیوں کے شہر میں گئے، کوفی نجدیوں کے، آج تک امت بھگت رہی ہے کوفیوں والی چیزیں، تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے قیاس ہی کیا نا جی، اس پر قیاس کیا
اجتہاد کیا تو میں نے آپ کو سجدہ کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. تو قیاس صحابی کا بھی ہو اگر کتاب و سنت اجماع سے ٹکرا جائے تو اس کو نہیں مانا جائے گا. یہ بہت بڑی مثال ہے. ہم قیاس اجتہاد کے قائل ہیں لیکن چوتھے نمبر پہ. پہلے نمبر پر کتاب، پھر سنت، پھر اجماع اور پھر قیاس اور اجتہاد. اور وہ بھی کسی تک فکس نہیں. قیامت تک قیاس جاری ہے، اجماع بھی جاری ہے. آج کے جو ایشوز ہیں یہ مسئلے تو ہمارے بزرگوں کے خوابوں میں نہیں تھے آئے. امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی جو آج کے مسئلے ہیں. ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، عزا کی پیوند کاری کا مسئلہ. یہ مسئلے کہاں قرآن حدیث اور ہمارے صحابہ تابعین کے پاس لکھے ہوئے ہیں. اجتہاد قیامت تک جاری ہے. تو آج اگر علماء کوئی فتویٰ دیتے ہیں ان کے فتوے کو چیک کیا جائے گا. پاکستان میں کئی علماء جنہوں نے سود کو بھی حلال کر دیا اسلامک بینکاری کے نام کے اوپر. تو مولویوں سے تو آپ جو مرضی فتویٰ لے لیں. تو یہ بات یاد رکھیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا قیاس کتاب و سنت اجماع سے ٹکرا تو نہیں رہا، پھر مانیں گے. تو آج اگر مولانا تقی عثمانی صاحب یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یا مولانا طارق جوہری صاحب یا اسی طریقے سے زبیر علی زئی صاحب کو فتویٰ دیتے ہیں تو کیا ہم ان کے اس فتوے کو مان کے ان کے مقلد ہو جاتے ہیں؟ تقی عثمانی صاحب کے فتوے کو مان کے بریلوی، دیوبندی یا حنفی جو ہیں وہ کیا تقی عثمانی صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں؟ نہیں. تو اسی طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اگر کوئی فتویٰ مانتا ہے کتاب و سنت اجماع کے مطابق تو ان کا مقلد نہیں ہو جائے گا. ورنہ تو اب سب لوگ آج کل تو ان بزرگوں کے مقلد ہیں. تو قیاس اور اجتہاد قیامت تک جاری ہے لیکن کتاب و سنت اجماع کے خلاف نہ ہو. جو المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ 22,990 نمبر اثر سیدنا عمر کا موجود ہے. جب کبھی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پہلے کتاب اللہ میں تلاش کرو. کتاب اللہ میں نہ ملے پھر سنت رسول میں دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. سنت رسول میں نہ ملے تو پھر امت کا اجماع دیکھو اور اجماع نہ ملے تو پھر اجتہاد کر لو. مقلد نہ ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا حضرت عمر نے، اجتہاد کر لو. تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل علم سے مسئلہ پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے. لیکن اہل علم سے یہ نہ پوچھو کہ آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلہ کے، بزرگ کیا فرماتے ہیں، حضرات کیا فرماتے ہیں. اہل علم سے پوچھو کہ کتاب و سنت اجماع میں کیا لکھا ہوا ہے. اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہ بتائیں. تو یہ فرق ہے اہل سنت اور اہل بدعت کا. اہل سنت کتاب اللہ، سنت، اجماع، پھر اجتہاد. اور اہل بدعت پہلے نمبر پر اجتہاد کو لے کے آتے ہیں اور باقی ساری چیزوں کو بعد میں. اس پر میں نے ابھی کافی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً 8 حدیثیں بیان کرنی ہے لیکن اب ٹائم مکمل ہو چکا ہے. اگلی دفعہ میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا 8 حدیثوں کے ذریعے کہ محبت اور اطاعت، اور اس کا ایک آپٹیمل سولوشن بتاؤں گا کہ کہاں پر بات جا کے رکتی ہے، کہ خالی محبت یا خالی اطاعت، کیا دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں اور آپٹیملی ہم کہاں تک پہنچیں گے. صحیح حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اس کو سمجھیں گے. جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دل سے محو کر دے. کتاب و سنت اجماع کو حجت ماننے کی توفیق عطا فرمائے. فرقہ واریت سے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پچھلی دفعہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 اور 70 پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آیت نمبر 69 اور 70 ہے اس پہ میں اگلی دفعہ تقریباً 8 احادیث اور کچھ آیات کی روشنی میں گفتگو کروں گا. تو آج اس کو انشاءاللہ آگے لے کر چلتے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ محبت اور اطاعت یہ دونوں چیزیں کمپلیمنٹری ہیں. بیک وقت یہ دونوں چیزیں موجود ہونا انسان کے اندر بہت ضروری ہے. تو اس آیت میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں بتایا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو لوگ قیامت والے دن نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ان کو جنت میں پڑوس ملے گا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ محبت کی جائے گی اور محبت کے ساتھ اطاعت کی جائے گی. اور یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے، جس کو میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے عرض کیا تھا.
تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ تو بہت زیادہ نمازیں ہیں، نہ صدقات اور نہ روزے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہی ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے ہوئی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی، اس لیے میں نے پچھلی دفعہ 12-13 منٹ اس پہ لگائے اور آج بھی تقریباً 25 کے قریب منٹ انشاءاللہ اسی گفتگو پر ہوں گے کہ محبت کا جذبہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس میں جو قرآن پاک کا ایپیکس ہے، ضربہ سنام ہے، سمم بونم ہے، وہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر ہے 24۔ یہ نکال لیجئے، سورہ التوبہ آیت نمبر 24، پارہ نمبر 10 کے اندر، سورت نمبر 9، پیج نمبر یہ بلو قرآن پاک پہ 191 نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے یا اولاد و اخوانکم اور تمہارے بھائی یا بہنیں وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، دیکھ لیں یہ سارے رشتے گنوائے جا رہے ہیں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کنبہ، وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ اور تمہارا کاروبار، تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا جس کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کہیں ماند نہ پڑ جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکانات جو تمہیں بڑے پسند ہیں۔ یہ 8 چیزیں گنوائی ہیں، یہ 8 کی 8 چیزوں کی محبت اگر تم پر غالب آ جائے، احب الیکم من اللہ، یہ تمام چیزیں اگر تمہیں محبوب ہو جائیں اللہ سے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ورسولہ اور اس کے رسول سے، والعیاذ باللہ، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، وہ 8 چیزیں ان 3 چیزوں سے بڑھ کر تمہیں اگر محبوب ہو جائیں، پھر اگلی بات آپ خود سمجھ لیں، بہت بڑی تھریٹ اور دھمکی آ گئی ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اس کی میں صحیح ٹرانسلیشن کروں تو وہ یہ بنے گی پھر دبا ہو جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر تم پر عذاب آ جائے اگر یہ 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر تمہیں محبوب ہو جائے۔ جہاد کی مختلف شکلیں ہوں گی، کتاب اللہ کی دعوت بہت بڑا جہاد، جہاد اکبر کہا گیا قرآن پاک میں، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 52۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات کی پرواہ مت کیجئے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا اور اس کتاب کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے، کتاب اللہ کی دعوت یہ جہاد، اور پھر اس کا آخری درجہ جو ہے وہ قتال، سب سے ہائیسٹ گڈ جو آگے آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ 3 چیزیں اللہ اور اس کا رسول اور قتال اور جہاد، یہ تمام چیزیں اگر ڈومیننٹ ہیں پھر تو مومن ہے، اور اگر ان چیزوں کے اوپر وہ 8 چیزیں ڈومیننٹ ہو گئیں، کون کون سی چیزیں ذرا دوبارہ گن لیتے ہیں، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، تمہارا کنبہ، تمہارا مال جو بڑی محنت سے کمایا، وہ تجارت جس کے ماندے ہونے کا تمہیں خوف رہتا ہے، اور تمہارے مکانات۔ تو اس آئینے میں ہم سب نے اپنی شکل دیکھنی ہے، کیا ایسا تو نہیں ہمارے ساتھ ہو گیا؟ اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہے پوری دنیا میں کہ 57 ملک ہیں لیکن دنیا کے کسی معاملے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا، یہ کہیں اسی وجہ سے تو نہیں ہے کہ یہ 8 چیزیں، یہ 8 کی 8 چیزیں ہم پر غالب تو نہیں آ چکی ہوئی، اور اگر آئی ہیں تو ہمیں فوراً توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں کچھ
احادیث پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. 8 صحیح احادیث، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جو وضو کرنے کے بعد اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 حدیثیں، اس کی ایکسپلینیشن میں انشاءاللہ پیش کروں گا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس کے اندر 3 خوبیاں موجود ہوں گی. 3 خوبیاں. نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائے، پہلی. دوسری، دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے ریفرنس سے. اور تیسری نشانی یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا یعنی اسلام کو چھوڑ دینا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا آگ میں زندہ جلایا جانا، یعنی وہ شخص آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا دین نہ چھوڑے. یہ 3 خوبیاں ہوں گی تو اس کو مٹھاس ملے گی ایمان کی. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2، کتاب الایمان چیپٹر میں. تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اور ساتھ آپ نے قسم بھی یاد فرمائی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بس نعرہ لگا لیا جائے. داڑھی قبول نہیں ہے، فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے قبول نہیں ہے، رمضان کے روزے قبول نہیں ہے. ہاں موت قبول ہے، کیونکہ زندگی تو کبھی آج تک نہ ہمارے ماں باپ سے کسی نے مانگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، نہ ہم سے کسی نے مانگی. تو ٹھیک ہے، نیت کر لو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بالکل ہے قبول، لیکن اس کا پریکٹیکل ثبوت بھی تو ہو. فجر کے وقت اگر نیند پیاری ہو جائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سے، تو کیا موت قبول کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم نے؟ وہ صحابہ کرام ہی کامل الایمان لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں دیں. اور یہ حدیث وجد امیز حدیث ہے، حدیث نمبر 3 صحیح بخاری کی. سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ لاڈ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عمر بھی فرینک ہو گئے تھوڑے سے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں. اپنی طرف سے تو انہوں نے بڑا تیر چلایا کہ میں بہت بڑا دعویٰ کرنے لگا حضور کے ساتھ. یہ صحیح بخاری میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بلکہ میں اپنی تمہاری جان سے بھی بڑھ کر، جب تک یہ نہ ہو جائے معاملہ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اے عمر، اب بات بنی ہے، اب ایمان تمہارا مکمل ہوا ہے. اب یہ اندازہ کر لیں آپ. تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا یہ فنیٹکزم ہے کہ بعض لوگوں نے اطاعت کے اوپر اتنا زور دیا، اطاعت پہ اتنا زور دیا کہ محبت والی مٹھاس اور چاشنی بیک گراؤنڈ میں چلی گئی. محبت ایک پیرلل سے ایک جذبہ ہے. جیسے میں نے بتایا کہ کتاب اللہ الگ ایک چیز ہے اور سنت بھی ایک الگ سے چیز ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اور آپ کی اطاعت بھی، یہ دونوں پیرلل میں ہونی ضروری ہے. بعض لوگوں نے محبت پہ زور دیا، اطاعت کو پس پش ڈال دیا. تو یہ دونوں پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں، درمیان کا کام ہے، محبت بھی اور اطاعت بھی. اور یہی ہے اتباع. میں نے بتایا تھا اتباع برابر ہے محبت جمع اطاعت، اور عبادت برابر ہے اللہ کی محبت جمع اللہ کی اطاعت. یہ 2 ڈیفینیشن یاد رکھیں. حدیث نمبر 4 جو میں پہلے ہی بیان کر چکا، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے لیے کچھ تیاری بھی کی ہے بھائی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو میرے پاس نمازیں زیادہ ہیں، نہ صدقات زیادہ ہیں، اور نہ روزے زیادہ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ ان کی عاجزی تھی. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میرے پاس نفلی باتیں بہت زیادہ نہیں ہیں، بس ٹوٹل پورا کرتا ہوں، فرض پورا کرتا ہوں. تو ہم تو ٹوٹل بھی نہیں نا پورا کر رہے. البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے. اسی حدیث پر بخاری اور مسلم کے اندر انس بن مالک کے کمنٹس موجود ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایمان لانے کے بعد ہمیں کسی بات سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی اسلام کے بعد جو اس بات سے خوشی ہوئی کہ قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوں گے. اور صحیح مسلم میں تو بہت پیارے الفاظ ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں اے اللہ گواہ ہو جا میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں, تیرے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں, سیدنا ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں, سیدنا عمر سے بھی محبت کرتا ہوں, اگرچہ میرے اعمال رسول اللہ ابو بکر اور عمر کی طرح کے نہیں ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین, لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں تو مجھے ان کے ساتھ کر دے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہم تجھ سے بھی محبت کرتے ہیں, تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت, آپ کے تمام صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور صحیح العقیدہ بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں. گو ہمارے اعمال ویسے نہیں, لیکن اے اللہ ہمیں قیامت والے دن ان کا پڑوس اور ساتھ نصیب فرما. اب آنے لگی جناب کڑوی گولی. کڑوی گولی تصویر کا دوسرا رخ. ابھی تو میٹھی میٹھی جذبات والی باتیں ہو رہی تھی, اب آنے لگی ہے کڑوی گولی, اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 جس پہ میں نے تقریباً 50 منٹ گفتگو کی تھی جب ہمارے درس کے دوران وہ آیات آئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اب اس کو ذرا غور سے سننا ہے. اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یہ کس چیز کا تقاضا ہے؟ اللہ کی محبت کا. اگر اللہ کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے. اللہ کی محبت تو اس سے بڑی چیز ہے. اگر اللہ کی محبت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ضروری ہے. یہ کمپلیمنٹری ہیں دونوں چیزیں, لازم و ملزوم ہے. خالی علم بھی کوئی چیز نہیں, خالی عمل بھی کوئی چیز نہیں. علم اور عمل مل کر ایک جوائنٹ رزلٹ تک پہنچتے ہیں. اسی طریقے سے خالی محبت بھی کوئی چیز نہیں, خالی اطاعت بھی کوئی چیز نہیں. یہ دونوں چیزیں مل کے ایک مقصد کی تکمیل کریں گے. اور وہ سن لیجئے پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے, ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا ربیہ مانگ, کیا مانگتا ہے؟ سل ربیہ, ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو ربیہ نے وہی مانگا جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 کہ ان کو پڑوس ملے گا ان لوگوں کا جو نبی ہیں, صدیقین, شہداء اور صالحین. انہوں نے ایک ہی خواہش کر دی اور فرمایا, عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بھی کچھ مانگ لو. یہ آپ نے چیک کیا ٹھوک بجا کے, اور وہ الحمدللہ اس امتحان میں بھی کامیاب. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا پڑوس مل گیا, بس یہی کافی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سجدوں کے ذریعے کثرت سجود سے میری مدد کر, کثرت سجود سے میری مدد کر. یعنی میں تیری شفاعت کروں گا, اللہ کے حضور دعا بھی کر دوں گا, لیکن اپنے اعمال بھی امپروو کرنے کی کوشش کر, کثرت سجود سے میری مدد کر, کثرت سجود سے میری مدد کر. نفلی عبادات, فرض نہیں, نفلی عبادات. تو فرض تو ڈیٹم لائن ہے, ایٹ لیسٹ ریکوائرمنٹ ہے, فرضوں کے بعد اگلی بات شروع ہوتی ہے. تو اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ جو صوفیاء کے اندر یہ غلط نظریہ پایا جاتا ہے کہ جنت کی طلب کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے, دوزخ کے ڈر سے نہیں کرنی چاہیے, تو وہ 100% قرآن کے خلاف ہے. یہ فینیٹکزم ہے, صرف یہ فینیٹکس کا نظریہ ہے. قرآن تو یہی بتاتا ہے ہمیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. ایمان والے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے, بے شک دوزخ کا عذاب گلے کا پھندا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم اجرنی من النار, ہماری تعلیم کے لیے. اور ہم کہتے ہیں جناب دوزخ کا یہ جو ہے نا یہ والا دین, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جنت کی خواہش کرنی ہے اور دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. جنت کی خواہش ہم کیوں کر رہے ہیں؟
اللہ کے دیدار کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے لیے. جنت میں ہی اللہ کا دیدار نصیب ہونا ہے. تو جس کو جنت نہیں چاہیے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ہی منکر ہو گیا نا, پھر وہ تو اللہ کی گستاخی کر رہا ہے اصل میں. لہذا وہ رابعہ بصریہ کا جو واقعہ مشہور ہے کہ وہ کہا کرتی تھی, ایک ہاتھ میں انہوں نے آگ اٹھائی ہوتی تھی, ایک ہاتھ میں پانی, اور کہتی تھی آگ سے میں جنت کو آگ لگا دوں گی, پانی سے دوزخ بچا دوں گی, تاکہ لوگ جو ہے وہ جنت اور دوزخ کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہ کرے, اللہ کی وجہ سے کرے. یہ اب آن دا فیس آف آرگومنٹ بڑی پیاری بات لگتی ہے, لیکن یہ نان سینس بات ہے. تو ہم رابعہ کے عقیدے پہ نہیں ہے, ربیہ کے عقیدے پہ ہیں. صحابی رسول سل ربیہ, مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے. ان کو بھی کہنا چاہیے یا رسول اللہ میں یہ مانگتا ہوں کہ جنت کو آگ لگا دیں اور دوزخ کو بجھا دیں, میں آپ کی محبت کی وجہ سے, اللہ کی محبت کی وجہ سے عبادت کروں گا. تو ہم الحمدللہ ربیہ کے ماننے والے ہیں, صحابہ کے ماننے والے ہیں. اس طرح کی غلط تعلیمات کے پیچھے ہم نہیں چلتے. اس کی وجہ سے ہمیں بزرگوں کو گستاخ کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم تو بزرگوں کے گستاخ ہیں, آپ تو گستاخ رسول ہو. گستاخ رسول تو کافر ہوتا ہے, بزرگوں کا گستاخ کافر نہیں ہوتا. اور آپ پہلے سن چکے ہیں دوستی دشمنی اللہ کے لیے. ہمیں اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ریفرنس کی وجہ سے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ٹیمپر کرے گا اس سے ہم کوئی محبت نہیں کرتے, وہ کوئی بھی ہو. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیتا ہے اور آپ کی تعلیمات کو عام کرتا ہے, اس کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل, امام بخاری, امام مسلم, بڑے بڑے ائمہ, ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. حدیث نمبر 6 صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. کان کھڑے کر لیں آپ. پوچھا کہ یا رسول اللہ کس نے انکار کیا آپ کا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی, میری فرما برداری کی, وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. کچھ بھی ہیں محبوب تیری محبوب کی امت سے ہیں. محبوب کی امت میں کہاں رہ گئے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے ملاوٹ کرنے والا میرا امتی نہیں ہے. محبوب کی امت میں کہاں رہ گئے؟ محبوب سے بغاوت اور محبوب جو بھی ہیں یہ اللہ تیرے محبوب کی امت سے. تو میں کہتا ہوں اگر دنیا میں فزیکل لاز کی طرح مورل لاز بھی ایکٹیو ہوتے تو سیدھی جوتی سر پہ آگے پڑتی, جھوٹے اپنی زبان بند کر. تو حضور کے ساتھ اپنی نسبت کرتا ہے, تیرے کرتوت ایسے ہیں. تو لیکن دنیا میں آرام کھائیں گے, پیٹ میں درد نہیں ہوگا. کسی یتیم کا مال زبان پہ رکھیں گے, زبان نہیں جلے گی, کیونکہ دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے. اگر مورل لاز ایکٹیو ہو جاتے تو دنیا میں یہ کام ہوتا. آخرت میں ہو جائے گا. وہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. وہ آگ ادھر نہیں روشن, آگے چل کے وہ ایکٹیو ہو جائے گی. ادھر ٹھنڈی ہے وہ, لیکن ادھر اس کو حکم ہوگا ہاں جی آپ ذرا اپنا آپ دکھا اس کو. حدیث نمبر 7 صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے اغراض کیا, اس سنت سے نہیں کسی بھی سنت سے اغراض کیا, فلیس منی, اس کا مجھ سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے. اب اندازہ کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی نہیں رہے گا پھر کیا شفاعت کریں گے, کیا درخواست کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹا شکایت لگائیں گے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 پڑھ لیں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت والے دن, اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, فلاں فرماتے ہیں, شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں, اور کہا جائے بھی قرآن میں لکھا ہے ایڈے بڑے بزرگ پاگل نے. تو بھائیوں ان بزرگوں کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. آپ کے سامنے جب کتاب اللہ سے کوئی بات آ گئی تو اس کو تو مانے, ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑے, جو مر گیا اپنے انجام کو پہنچ چکا. ہم کسی مرے ہوئے بندے کے بارے میں بد زبانی نہیں کرتے, لیکن ہمیں جب پتا چل گیا کہ یہ بات غلط ہے تو ہمیں غلط چیز کو غلط کہنا چاہیے. ہمیں جب یہ بات پتا چل گئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں دعا صرف تجھی سے مانگتے ہیں, تو پھر ہم یا علی مدد نہیں کہیں گے, ہم یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہیں گے. یہ تو جھگڑا ہی نہیں کہ حضرت علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہے یا نہیں ہے, جھگڑا ہی نہیں ہے. اختیار ہو تب بھی پکارنا شرک ہے دعا میں. فرشتوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے بارش برسانے کا, بارش ہم اللہ سے مانگیں گے فرشتوں سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے.
مسئلہ اختیار کا نہیں ہے، مسئلہ ہے دعا پکارنا، ایاک نستعین، صرف تجھی سے دعا کرتے ہیں۔ ظاہری اسباب اختیار کر سکتے ہیں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اور حدیث نمبر 8 بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ میرے امتی ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے امتیوں کے اعضائے وضو قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے۔ وہ پھر بعد میں فیصلہ ہوگا کہ کون منافق اور کون مومن۔ جس نے دنیا میں وضو کیا اس کے اعضاء چمکیں گے، سب کے چمک رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پہچان لوں گا، اور جب ان کو میں مشروب پلانے لگوں گا حوض کوثر سے، ان کے میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اس وقت کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا، جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین ٹیمپر کر دیا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہی تڑپ ہم لوگ لے کر اٹھے ہیں، اور اس کانٹیکسٹ میں کنکلوڈنگ گفتگو کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وہ آیت بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کون سچا محب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 جو ہمارے منہج پہ بھی لکھی ہوئی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، لست منہم فی شیء، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، دھمکی ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ سورۃ الحج کی آخری آیت ہے هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں وفی ھذا، اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مسلم رکھا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیت میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور حق کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرنا۔ اپنے آپ کو فخریہ، بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، قادیانی ان ٹائٹلز میں نہ بانٹنا، مسلمان مرنے کی کوشش کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن وہ معاملہ ہو جائے جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14واں پارہ پہلی آیت۔ اس دن کافر تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے۔ تو یہاں میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔